السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین کرام، آج کی اس چھوٹی سی کلپ کے اندر نماز کے بارے میں ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ تمام کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، ان کی نماز بیکار ہو جاتی ہے، ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ نماز یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ایک عظیم عبادت ہے۔ نماز کو اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت پہ یعنی مقررہ وقت پہ فرض کیا ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے اور وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ انسان کا اپنا طریقہ ہو یا ضعیف احادیث کے مطابق اس کا طریقہ ہو یا اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت میں یا مسلک کی تقلید میں یا کسی امام کی تقلید میں وہ نماز کو غلط طریقے سے ادا کر رہا ہو، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہا ہو۔ تو ان تمام چیزوں پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کتب احادیث کے اندر موجود ہے، تمام طریقے موجود ہیں۔ تکبیر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، سجود کی کیفیت، کیا دعا پڑھتے تھے، سلام پھیرنے تک تمام چیزیں، تمام دعائیں، تمام طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ صحابہ کرام لوگوں تک پہنچاتے تھے، پڑھ کر دکھلاتے تھے، جیسا کہ مشہور روایت ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ 4 رکعت کی نماز پڑھ کر دکھلائی اور سب لوگوں نے اس پر مہر لگائی کہ ہاں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جو میں آج جس مسئلے کی طرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں بہت زیادہ لوگ عجلت کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، جلدی نماز پڑھتے ہیں، جیسے کوا چونچ مارتا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کون سی ضرورت ان کو آن پڑی ہے، کون سی ایمرجنسی کام وہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں ان کو جانا ہے۔ نہ رکوع ان کا مکمل ہوتا ہے، نہ سجود ان کے مکمل ہوتے ہیں، نہ قیام ان کا صحیح طریقے سے ہوتا ہے، نہ نماز کے اندر اطمینان ہے، نہ سکون ہے، نہ اسی طریقے سے خشوع اور خضوع ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، سنت پہ سنت، نفل پہ نفل پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ آپ کی قبول نہیں کرے گا۔ نماز قبول ہونے کے جہاں بہت سارے شرائط ہیں، وہیں ایک کہ نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، نماز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، اور یہ نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ اگر آپ کی نماز میں اعتدال نہیں ہے، آپ کی نماز میں سکون نہیں ہے، آپ کی نماز میں اطمینان نہیں ہے، تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک صحیح حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر ذکر کیا ہے، جس کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوچیے، غور کیجیے، یہ حدیث سنیے اور غور کیجیے، اور اپنی نماز کے بارے میں، اپنی نماز کے طریقوں کے بارے میں، نماز کی کیفیت کے بارے میں، آپ کی نماز کے اندر کتنا خشوع اور خضوع ہے، کتنا اطمینان اور اعتدال ہے، غور کیجیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 5 سال نہیں، 60 سنہ، 60 سال۔ گویا کہ آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس نے پوری زندگی نماز پڑھی ہوگی۔ 60 سال نماز پڑھی، جب ہوشیار ہوا، باشعور ہوا، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا ہوگا۔ 60 سال تک نماز پڑھی، وما تقبل له صلاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، ایک بھی نماز بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی، نہیں حاصل کر سکی۔ اب آپ تعجب کریں گے، کیوں؟ ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیوں نہیں قبول ہوتی تھی، کیوں نہیں قبول ہوئی اس کی نماز؟ اس لیے کہ وہ کبھی رکوع مکمل کرتا تو سجدہ مکمل نہیں، اور کبھی سجدہ مکمل کرتا تھا تو رکوع مکمل نہیں کرتا تھا۔ اور ہم اور آپ اس کو عام مساجد کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ رکوع سے انسان سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا نہیں ہوتا ہے، پیٹ اور کس کی نہیں ہوتی ہے، صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوتا کہ سجدے کے لیے چلا جاتا ہے، سجدے سے اللہ اکبر کہہ کہ صحیح طریقے سے بیٹھتا بھی نہیں ہے،
دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا جاتا ہے، جبکہ رکوع کے بعد بھی دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، دو سجدوں کے درمیان بھی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ تو نماز کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے جو میں آج کے کلپ کے اندر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک نماز کے اندر اگر اطمینان نہیں ہے، نماز کے اندر سکون نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، جلد بازی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوے کی طریقے سے چونچ مار رہے ہیں، تو یہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اس لیے آپ نماز پڑھیے، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا وقت نکالیے، آپ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ آپ کی نماز میں رکوع اطمینان ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ارکان میں سے ہیں، جن کے بغیر آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، آپ کی نماز باطل ہے، آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ان تمام روایتوں کو جو صحیح بخاری کے اندر ہیں یا اسی طریقے سے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے اس کو ذکر کرنا یہاں پہ طوالت کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان تمام مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔